بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود بھیج دیں محمد۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے پاس یہ چار کوالٹیز ہیں اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں خیر ہے۔ کل بھی میں نے آپ کے درمیان میں چار وہ چیزیں بتائی تھیں کہ جسے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کو چار کوالٹیز دیتا ہے، وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد ہوں گی۔ اور آج جو ہے وہ چار ایسی کوالٹیز ہیں کہ جس کے پاس یہ ہیں، آلریڈی ہیں، اللہ ان کو دنیا میں بھی اس کو خیر ہے، فائدہ ہے، اور آخرت میں بھی اس کے پاس خیر ہے۔ پہلی کوالٹی کیا ہے کہ ایسا تقوی، ایسی پرہیز، یعنی اپنے آپ کو انسان ایسا تقوی کے معنی سمپلی یہی ہے انسان پرہیز ہو، جو چیزیں منع کی گئی ہیں اس کو نہ کرے، جو کہا گیا اسے انجام۔ تقوی کے سمپل معنی یہی ہے۔ تقوی ایسا تقوی کہ جو اس کو حرام سے بچائے، یہ کوالٹی جس کے پاس ہے۔ کہ انسان زندگی ہے، انسان دنیا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کہیں انسان کو زندگی میں کوئی حرام نظر نہ آئے یا حرام کا آپشن نہ ملے۔ ظاہر انسان ہے دنیا میں، کہیں بولنے کی وجہ، کہیں دیکھنے کی، کہیں سننے کی، کہیں کھانے کی چیزیں سے انسان ہے۔ اگر اس کا تقوی اس کو اس حرام سے بچا سکتا ہے تو یہ ایک کوالٹی ہے اس کے اندر۔ اب یہ بیسیکلی اندر ایک پاور ہے، ایکچولی پاور یعنی انٹرنل پولیس ہے جو رمضان کے اندر ہوتی ہے۔ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، پانی نہیں پینا، حالانکہ کوئی دیکھ نہیں رہا، نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ پاور ہے۔ یہ مہینہ اس پولیس کو، اس پاور کو سٹرونگ کرتا ہے۔ یہی تقوی، مثلا بہت سارے کام ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں روزہ ہے، نہیں روزہ ہے، نہیں ابھی یہ بولنا نہیں ہے، نہیں دے۔ خوب کیوں؟ روزہ کیا ہے؟ روزہ کو باہر سے چیز تھوڑی آئی ہے، انٹرنل ہے۔ خوب یہی پاور آپ بعد میں بھی یوز کر سکتے ہو، یہی پاور آپ رمضان کے بعد بھی یوز کر سکتے ہو، یہی پاور آپ ہر وقت ہے۔ تو یہ پاور جسے تقوی کہتے ہیں، یہ جس کے پاس ہو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر۔ دوسری جو کوالٹی ہے وہ ہے اچھا اخلاق ہونا، اچھا یعنی بیہیویئر، مورل ویلیوز پہ انسان اوبیڈینٹ، اخلاق اچھا ہو، یعنی اخلاق ایسا ہو کہ جسے کوئی اس کو دیکھے تو لوگ بولے ہاں پازیٹیو ہے، آیا ہے تو اچھی بات ہی کرے گا۔ وہ بھی ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہو بھائی لو شیطان آ گیا، وہ ایسا بھی کردار نہیں ہونا چاہیے آدمی کا، نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے۔ اخلاق اچھا ہو، گھر میں جائے گھر والے خوش ہوں، گھر والے انتظار کرتے ہوں کہ وہ شخص گھر میں آیا ہے، نہ کہ ایسا ہے کہ لو بھائی ابا آ گیا اب سائڈ پہ ہو جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے انسان، اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ فیملی کے اندر، سوسائٹی کے اندر، دکان میں جائیں، بازار میں جائیں، آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود بھیج دیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ رسول خدا نے کتنا کام اپنے اخلاق سے کیا ہے، کتنا کام آپ دیکھیں کہ اخلاق، یعنی بعثت کے جو شروع، بعثت سے پہلے جب ان کو مبعوث کیا گیا اور اس کے بعد کے جو مکہ کے، آپ دیکھیں صرف اخلاق ہے۔ کچھ نہیں کہا لیکن لوگ کہتے تھے امین اور صدیق، کچھ بھی نہیں کہا، نہیں یہ سچ بولتے ہیں، یہ صداقت ہے۔ خوب یہ اخلاق ہے۔ آپ کا کہے چاہے مسلمان دوست ہو، مسلمان ورکر ہو، مسلمان کولیگ ہو، غیر مسلم ہو، کوئی فرق نہیں، آپ کا کریکٹر آپ کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتا ہے۔ آنے والا جو ٹائم ہے، ابھی بھی دنیا آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے دنیا، رپورٹس، سب کچھ رپورٹ ہوتی جا رہی ہے، گاڑی بھی خود چل رہی ہے، آہستہ آہستہ گھروں میں کام کرنے کے لیے بھی رپورٹ آ جائیں گے۔ آپ کے ویسے تو سارا کام رپورٹ ہی کر رہا ہے نا، کمپیوٹر، چیٹ جی پی ٹی، اے آئی، یہ سب رپورٹ ہے۔ آنے والا دور ہر چیز رپورٹ ہے، رپورٹ۔ کیا چیز بچائے گی آنے والی ٹائم پہ؟ اخلاق بچائے گا۔ مشین کے پاس سب کچھ ہوگا، اخلاق نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی نئی جنریشن کو اخلاق دے، کردار دے، کریکٹر دے۔ یہ دنیا نہیں دے سکتی۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی
مورل ویلیوز نہیں سکھاتی. یہ صرف مکتب اہل بیت ہے، یہ صرف امام حسین کی یونیورسٹی ہے جو اخلاق سکھا رہی ہے. یہ امام حسین کی یونیورسٹی ہے کہ جو سکھاتی ہے کہ دشمن کو بھی پیاس لگے تو اسے پانی پلا دو. اب یہ امام حسین ہے، امام حسین نے سکھایا. دشمن کو بھی معافی کا موقع دو. امام سید الشہداء علیہ السلام روز عاشورہ، دشمن کی فوج ہے سامنے، سب ختم ہو گیا ہے، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں کہ اگر ابھی بھی تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو تو میں تمہیں اپنے جوان بیٹے کا خون معاف کر دوں گا. اخلاق ہے، کردار ہے، ہادی ہے، اللہ کا نمائندہ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم بہرحال اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو اپنے گھروں میں اچھا، خاص طور پہ انسان جہاں ریلیکس ہوتا ہے وہاں پر اس کا کردار اچھا ہونا بہت ضروری ہے. جانب ایک پروگرام آتا ہے پرشین کے اندر، کافی اب تو ہر سال آتا ہے، اس میں ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جن کو دا لائف آفٹر ڈیتھ کا ایکسپیرئنس ہوتا ہے. یعنی جب وہ کوما میں چلے گئے، حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو کچھ عرصے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ وہ، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو دوسرے ریلیجن کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں. یہ لائف آفٹر ڈیتھ کا ایکسپیرئنس ہوتا ہے. یعنی تھوڑے عرصے کے لیے وہ ایسا ہو کہ باڈی سول سے نکل گئی ہے اور وہ عالم برزخ میں چلے گئے. تو اس طرح ایک شخص جو تھا اس کو ہوا، وہ اس نے آ کے ٹی وی میں بتایا کہ مجھے حادثہ ہوا، کیا ہوا، میں نے دیکھا کہ میں ایک جگہ پہ ہوں اور وہاں ٹیبل لگی ہوئی ہے، تو میں سمجھ گیا کہ اب حساب کتاب ہو رہا ہے، یعنی عالم برزخ میں سب کھلا ہوا ہے. تو وہاں میں سے کچھ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تھوڑا سا دھندلا سا تھا، تھوڑا سا ڈائلیوٹ سا تھا. اچانک سے ایک شخص اٹھا، میرے قریب آیا، اور جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کی جو فیس تھا وہ اتنا خوفناک تھا، اتنا ہارر تھا، بھیانک تھا کہ دنیا کے بھی بھیڑیے یعنی ولف اس کے سامنے کچھ نہیں تھے. اور اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، اس نے صرف مجھے ایک بات کہا کہ تم اپنی وائف کو فلاں نام سے کیوں پکارتے ہو؟ انسان کی عادت ہوتی ہے نا، جملے کسی کو بولتا ہے غلط تمسخر سے، مذاق سے، چھوٹے موٹے، یہ وہ جو انسان یوز کرتا ہے لوگوں کے لیے مذاق سے. لیکن ہو سکتا ہے آپ مذاق کرتے ہو لیکن اگلے کا دل دکھتا ہو لیکن بول نہیں سکتا ہو. تو صرف کہا، اس نے صرف اتنا کہا کہ تم اپنی وائف کو اس نام سے کیوں پکارتے ہو، بس. وہ کہتا ہے اس ٹائم میری ایسی حالت ہو گئی کہ میں اس خوف کو پھر واپس آ گیا. یعنی ہر چیز اس کی بارگاہ میں نوٹ کی جا رہی ہے، کوئی بھی چیز مس نہیں ہونے والی. وہاں دنیا نہیں ہے جو کیمرہ نہیں ہے تو آپ نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر لی، کیمرہ آیا تو گاڑی کی سپیڈ ہلکی ہو گئی. اللہ کا کیمرہ تھوڑی دیر بعد نہیں ہے، وہ ریڈار سسٹم ہے جو نیا لگا ہوا ہے. یہاں سے جس سپیڈ میں انٹر ہو گئے ادھر ایگزٹ کتنی دیر میں ہو رہے ہو سب چیک کیا جا رہا ہے. اللہ کا کیمرہ ایسی ہے. بہرحال انسان اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو بہتر. تیسری جو کوالٹی ہے وہ پیشنس ہونا، ایک اپنی اندر ایک ایسا صبر پیدا کرنا کہ جو جاہل اور نادان لوگوں کے سامنے آپ کو صبر دے. یعنی آپ کو بیہیویئر ایسا، جو لوگ جاہل لوگ ہیں، اب ہر کسی سے آپ بحث کریں، ہر کسی کو آپ رپلائی کریں، نہیں، ایک جاہل ہے، ایک نادان آدمی ہے، اس کے لیے آپ کے اندر ایک سافٹ ویئر ہونا چاہیے، ایک ایسا کہ جو حلم جسے کہتے ہیں، بردبار ہونا، ایک ایسی پرسنالٹی ہونا کہ ٹھیک ہے بس اگنور کرو، اس کو جانے دو. یہ بھی ایک کوالٹی ہے. چوتھی کوالٹی جو ہے وہ کہ جس کے پاس رسول خدا فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے دنیا میں اچھی وائف دی ہو اس کی دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے. اب اللہ دونوں کے لیے ظاہر ہے، کسی کا ہسبینڈ اچھا ہو تو اس کے لیے بھی خیر ہے انشاءاللہ. جن کی نہیں ہے وہ آج نظر نہیں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جو ہے وہ اس زواج کی توفیق عطا فرمائے. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. وزان محترم، بہرحال ہم اپنے کردار کو بہتر کریں، اور یہ مہینہ ایک طرح کی ایکسرسائز ہے.
ایک مہینہ جیسے آپ ہاتھ میں تسبیح پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ اپنے کردار کو بھی پڑھیں، اپنے کریکٹر کو بھی بیچیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ اور اللہ کی بارگاہ میں طلب کریں کہ خدا مجھے میرے عیبوں کو دکھا، مجھے اندر جو برائیاں ہیں مجھے دکھا، تاکہ میں اس کو صحیح کر سکوں۔ کیونکہ اگر میں اس مہینے میں دیکھیں، اس مہینے کے علاوہ اب حقیقت بھی ہے کہ کوئی ایسا منتھ ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس میں ہمیں اتنی اپورچونٹی ملے کہ ہم اپنے بارے میں سوچ سکیں۔ ہم لائف اتنی بزی ہے، کسی کو ٹائم ہی نہیں ملتا، سب گونگ آن ہے۔ ابھی رمضان مبارک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں، اور واقعاً اس مہینے کی برکتیں ہیں، اور اس مہینے کی ان برکتوں کو انسان سمیٹے۔ ظاہر ہے جو اپرچونیٹیز اللہ نے دی ہیں، علماء کرام آپ کے درمیان میں ہیں، آپ کو اردو نہیں آتی ہے، آپ کو فرینچ میں بھی لیکچر مل رہا ہے، آپ کو گجراتی میں بھی لوگ آپ کے پاس ہیں، بٹ اویل کریں، بہرحال یہ فرصتیں ضائع نہ ہوں، تاکہ اپنے آپ کو بہتر کریں۔ کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہو، آپ خود اچھے ہوں گے، آپ کی دنیا بھی اچھی ہے اور آپ کی آخرت بھی اچھی ہے۔ جان محترم، میں بچے بہرحال شوق سے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، توسل کرتے ہیں ان آخری لمحات میں اس ایک بچے سے کہ جو خود کربلا میں 13 سال کا ہے، اور 13 سال کا بچہ 13 ایئرس بہت امپورٹنٹ ہے۔ کربلا کا ایک کریکٹر ہماری لائف کو ڈیفائن کرنے کے لیے، تاکہ روز قیامت میں کوئی یہ نہ کہے کہ میرے لیے کربلا میں کچھ نہیں تھا۔ ایسا نہیں، سب کے لیے کربلا میں۔ حضرت قاسم ان نوجوانوں کے لیے، ان ینگسٹرز کے لیے کہ جو 13 ایئرس 14 ایئرس، آپ اس چھوٹے سے جوان، اس چھوٹے سے بچے کی معرفت دیکھیں۔ آپ ہم نے کربلا سے کیا لیا؟ سوال ہے، ہم نے حضرت قاسم سے کیا لیا، اور حضرت قاسم ہمیں دینا کیا چاہتے ہیں؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ میں اتنے عرصے سے کیا اس جملے تک پہنچ پایا جو حضرت قاسم نے بیان کیا؟ جب شب عاشوراء امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم سے پوچھا کہ موت آپ کے لیے کیا ہے، تو حضرت قاسم کیا فرماتے ہیں؟ احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت۔ کیا اتنے عرصے سے میں یہ بات سن رہا ہوں، کیا میں خود اس مقام پہ پہنچا اپنی زندگی میں کہ میں اس بات کو کہہ سکوں، سمجھ سکوں کہ موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے؟ یعنی موت کچھ بھی نہیں ہے، موت کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ موت اصل ذائقہ ایک ہوتی ہے کوئی چیز آپ لیتے ہیں، درد ہو، تکلیف ہو، کڑوی ہو، نہ کہہ رہے میٹھی ہے، یعنی میں اس مٹھاس کو چکھنا چاہتا ہوں۔ 13 سال کا بچہ ہے، 13 سال کا۔ روز عاشور کئی دفعہ گیا امام حسین کے پاس، مگر واپس آیا، پھر گیا، پھر واپس آیا، خیمے میں بیٹھا۔ ماں نے پوچھا قاسم کیا ہو گیا، جا کیوں نہیں رہے؟ کہا چچا اجازت نہیں دیتے۔ مصائب آپ سنتے رہتے ہیں ماہ محرم میں بس تبرکاً آپ کی خدمت میں آنکھوں کو نم کرنے کے لیے کہ امام حسن ہماری شفاعت فرمائے اپنے بیٹے کے صدقے میں۔ جب والدہ نے کہا کہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے بابا نے آپ کے لیے ایک خط، ایک تعویذ دیا تھا، اس کو کھولے کہ، اور یہ کہا تھا کہ جب بہت مشکل آئے تو اس کو کھولنا۔ بیٹا اس سے زیادہ مشکل کوئی وقت دنیا میں نہیں آئے گا زندگی میں۔ جب کھولا تو دیکھا کہ بابا کا خط تھا، کہا کہ جب دیکھنا کہ تمہارے چچا کو دشمن چاروں طرف سے گھیر لیں تو پھر اپنے چچا کی مدد کرنا، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو اتنی دفعہ جانا کہ وہ تمہیں اجازت دے دیں۔ بس وہ لے کر جب امام حسین کے پاس آئے تو امام حسین کہتے ہیں کہ دونوں نے گلے لگا کر اتنا گریہ کیا کہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ یقیناً امام حسین کو اپنے بھائی کی یاد آئی ہوگی، یقیناً امام حسین کو اپنا بچپن یاد آ گیا ہوگا،
ایک ایک چیز جو اپنے بھائی کے ساتھ وقت گزارا ہوگا یاد آیا ہوگا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ حضرت قاسم گھوڑے پر سوار کیا۔ حضرت قاسم کا بدن اتنا جوان تھا، بچہ تھا، کہ وہ جو زرہ پہناتے تھے جنگ کے لیے وہ حضرت قاسم کے بدن پہ نہیں آئی۔ حضرت قاسم کے سر کے اوپر بھی وہ لوہے کی کیپ وہ بھی نہیں آئی، بس ایک جوان بنی ہاشم کا چاند کی صورت۔ عزیزان محترم کہتے ہیں دشمن کے اس میں گیا اور کئی دشمن کو جہنم واصل کیا، مگر پھر جب حضرت قاسم پر وار ہوا، اور کہتے ہیں کہ حضرت قاسم کے اوپر ایسا وار ہوا کہ حضرت قاسم زمین پر گرے، اور وہ ایک شخص کے جس کے چند اولاد کو جہنم واصل کیا تھا، اس نے چاہا کہ میں حضرت قاسم کا سر تن سے جدا کروں، لیکن امام حسین اتنی تیزی سے آئے کہ بھگدڑ مچ گئی، اور کہتے ہیں اس گھوڑوں کی ادھر ادھر جانے سے حضرت قاسم کا بدن پامال ہو گیا۔ امام حسین فرماتے ہیں وائے ہو کہ چچا کو آپ بلائیں اور چچا آپ کے بدن پر نہ آ پائیں۔ مقاتل کہتے ہیں کہ امام حسین نے حضرت قاسم کو اپنے سینے سے لگایا، یہاں تک کہ ان کے پاؤں زمین پر جو ہے وہ نشان لگا رہے تھے، اور حضرت قاسم کو خیموں کی طرف لے گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو حاضرین میں موجود ہیں ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما، جو بیمار ہیں کینسر کے مریض ہیں، کچھ بچے ہیں، کچھ خواتین ہیں، پروردگار ان تمام مریضوں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح اور نیک عطا فرما، جو لوگ بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ عالم اسلام میں مسلمانوں کو متحد ہو کر امت کے مسائل کو حل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عالم اسلام میں جو لوگ آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں پروردگار انہیں کامیابی عطا فرما۔ علماء کرام، مراجع کرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی شیعان حیدر قرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات پہ محمد و آل محمد۔